تو عربی کا آنا اور ہے اور مسئلے کو سمجھنا اور ہے. وہ کہہ رہے کہ ہم کیوں نہیں مجتہد بن سکتے؟ میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے کہا بات کو پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. آپ کی انگریزی اچھی ہے، آپ آئین پاکستان کو اچھے تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو قانون بیان ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ایک ہے قانون کو پڑھنا، ایک اس کو سمجھنا. ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھنا امام اعظم کا کام تھا. انٹرپریٹیشن اس پر کرنا، اس کی تشریح بیان کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ڈیٹیل سے اس ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. اچھا، آپ یہ کہیں کہ عام آدمی کا، امام اعظم پر میں نے کئی تقریریں کی، لیکن اس طرز پر ذرا میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ سے بات کروں. امام اعظم یہ کہنا کہ جناب عام آدمی مجتہد عالم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا. میں نے کہا نہیں، دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کے قول کو لینا یہ تقلید ہے. تو یہ پھر اس پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، دیکھو دلیل ہی نہیں. میں نے کہا ایک ہے مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا اور ایک ہے مطالبہ نہ کرنا. ایک ہے مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا اور ایک ہے مطالبہ نہ ہونا. جو عام آدمی ہے، اب مثال کے طور پر آپ امام صاحب کے پاس، یہ جو لوگ تقلید کے منکر یہ خود جاتے ہیں، یہ اپنے جو روزمرہ کے مسئلے مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں تو صرف مسئلہ سمجھ کر آتے ہیں یا دلیل بھی لے کر آتے ہیں؟ بولیے. اگر وہ امام یہ کہے کہ جناب جو ہے یہ مسئلہ یہ کام جائز ہے، وہ پوچھے گا قرآن میں کہاں لکھا؟ ایسا کوئی پوچھتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس سے مسئلہ سمجھ رہے لیکن دلیل نہیں مانگ رہے، اس لیے کہ آپ نے اعتماد کر لیا کہ یہ بات دلیل ہی سے کر رہا ہے. تو ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ ہونا اور ایک ہے دلیل کا نہ ہونا. تقلید میں مطالبہ نہیں ہوتا، دلیل تو اس کی ہوتی ہے، کیونکہ دلیل بنی ہے اس لیے تو مجتہد اس سے بات نکال رہا ہے. اسی لیے تقلید کی تعریف یہ ہے کہ عام بندے کا غیر منصوص مسائل سے کیا مراد؟ جو قرآن و سنت میں ڈسکس نہیں ہوئے لیکن اس کے پرنسپلز اندر ہیں. تو عام آدمی غیر منصوص مسائل میں مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر جو علم لے گا اس کے قول پر، اس کو کہتے ہیں تقلید. کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت میں ہے. میں نے کہا اس پر ایک حدیث سنے. بالکل ہر چیز قرآن و سنت میں ہے لیکن نکالنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں. یہ کلفٹن کا ساحل ہے، مجھے بتاؤ اس کے نیچے مچھلیاں ہیں کہ نہیں؟ اس کے اندر بولیے. اور اس سمندر کے نیچے جواہرات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک بندوں کو کہا چھلانگ لگا اور لے کر آؤ، وہ کہے گا یار مانتا تو میں ہوں کہ جواہرات اس میں ہے لیکن چھلانگ نہیں مار سکتا اس لیے کہ تیرنا نہیں آتا. میں نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت علم کا سمندر ہے لیکن اس میں گھس کر مسئلہ نکالنا یہ ہمارا کام نہیں، اس کے غواص تیراک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس کو اس طریقے سے بھی آپ سمجھیے. اب میں اس پر حدیث پڑھ کے بات آگے کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالخصوص جو اس وقت ہمارے وہاں غامدی فرقہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تقلید کو سمجھنا ضروری ہے. ایک جو لبرل آزاد فکر آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور میں بالکل کہہ رہا ہوں غامدی صاحب فکر سے آزاد ہیں اور ہر بندے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کالج کے لڑکے ہماری گفتگو سنیں اور جو پوری دنیا سن رہی ہے سمجھیں اس بات کو اور توجہ کیجیے. یہ لازم ہے کہ بندہ تقلید کرے جو عام آدمی ہے، جس کے علم کی صلاحیت نہیں. جب غوث اعظم جیسا علم والا، داتا گنج بخش علی حجویری جیسے علم والا، بڑے بڑے اکابر علماء جن کے علم کا آج کوئی ثانی نہیں ہے، انہیں بھی امام اعظم کا مقلد بننا پڑا، تو پتا چلا قرآن و سنت کے لیے خاص دانائی ہوتی ہے جو اللہ نے ان چاروں کو عطا فرمائی تھی. اس لیے پیچھے ان کے بعد بڑے بڑے ذہین آئے لیکن پھر بھی انہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ان کو استاد بنانا پڑا. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے امام احمد کو استاد بنایا. توجہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کوئی کم علم کے ہیں، صاحب ہدایہ ہو گئے، علامہ شامی ہو گئے، امام ربانی ہو گئے. آپ ان کی علم کی کوئی نظیر لے کر آئیں. جنتا انہوں نے لکھا ہے اس صدی میں تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا اتنا. لیکن پھر بھی دیکھیے مجتہد عام نہیں ہے کہ 2-4 کتاب پڑھ کے یہ تھوڑا سے پڑھ لکھ کر وہ ہو جائے نہ، یہ تو خاص درجہ ہے. اگر ہر بندہ مجتہد بن سکتا تو یہ خاص ایک علم کی درک ہے. میں اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتا. یہ ایک علم کا شعبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں جتنا قریب جا کر آپ کو اس بات کو محسوس کراؤں، یہ ایسی بات ہے کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے تو اس کے لیے سونگنا پڑتا ہے. اس علم کی باریک مزید گہرائیاں جو ان الفاظوں کے اندر اتنی پوشیدہ ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لیے شاید بہت ڈیٹیل یا الفاظوں کو کہ وہ الفاظوں کی گرفت سے آگے کا وہ مفہوم ہے، اس کے لیے باقاعدہ
پڑھنا پڑتا ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح خوشبو کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی تعبیر نہیں اس کے ساتھ وابستہ ہونا پڑتا ہے تو مجتہد خاص علم کی درک رکھتا ہے.